الرحیم پیارے بچوں، السلام علیکم۔ درجہ ششم، مضمون اردو، موضوع گھوڑے اور ہرن کی کہانی، صفحہ نمبر 101۔ پیارے بچوں، آج ہم ایک کہانی پڑھیں گے جو کی ہے، ایک گھوڑے اور ہرن کی کہانی ہے۔ یہ ہزاروں سال پرانی بات ہے۔ ایک ہرن اور گھوڑے میں بڑی دوستی تھی۔ ایک بار کسی بات پر دونوں میں جھگڑا ہوا، مار پیٹ کی نوبت آ گئی۔ ہرن ہلکا پھلکا اور پھرتیلا تھا، اس نے اچھل اچھل کر گھوڑے کو پیٹا۔ مار پیٹ میں گھوڑے کو چوٹ آئی، اسے اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ گھوڑا کچھ نہ کر پایا اور ہرن مار پیٹ کر چلا گیا۔ گھوڑے کو بہت غصہ آیا، اس نے سوچا کہ ہرن سے بدلہ لینا چاہیے، لیکن بدلہ لے تو کیسے؟ بہت دنوں تک جنگل میں مارا مارا پھرتا رہا۔ ایک دن اس کی نظر ایک آدمی پر پڑی جو تیر کمان لیے شکار کی تلاش میں پھر رہا تھا۔ گھوڑے نے پوچھا، آدمی تم جنگل میں اکیلے کیا کرتے پھر رہے ہو؟ آدمی نے جواب دیا، میں شکاری ہوں اور شکار کی تلاش میں ہوں۔ گھوڑے نے کہا، اگر میں تمہیں کوئی شکار دکھا دوں تو کیا تم اس کو مار دو گے؟ ہاں، کیوں نہیں، میرا تو کام ہی یہی ہے، شکاری نے کہا۔ اب تو گھوڑا خوش ہو گیا، اس کی سمجھ میں ایک ترکیب آ گئی۔ اس نے شکاری سے کہا، اس جنگل میں ایک ہرن رہتا ہے، تم چاہو تو اس کو مار سکتے ہو۔ شکاری نے کہا، مارنے کو تو میں مار دوں، لیکن تم ہی بتاؤ کہ میں اس کے پیچھے کیسے دوڑ سکتا ہوں۔ ہاں، اگر تم میری مدد کرو تو میں اسے مار دوں۔ گھوڑے نے کہا، میں تیار ہوں، بتاؤ میں تمہاری کیا مدد کروں۔ شکاری نے کہا، مجھے اپنی پیٹھ پر بٹھا لو اور وہاں لے چلو جہاں وہ ہرن رہتا ہے۔ گھوڑے نے شکاری کو اپنی پیٹھ پر بٹھا لیا تو شکاری نے کہا، بھائی گھوڑے، بات سنو، اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو میں تمہارے منہ میں لگام ڈال دوں۔ میرے بچوں، اتنا ہی، پھر ہم پڑھیں گے۔ یہ ہزاروں سال پرانی میں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ہرن اور گھوڑا گہرے دوست تھے۔ کیا تھے؟ گہرے دوست تھے، ان میں بڑی گہری دوستی تھی۔ ایک بار کسی بات پر دونوں میں جھگڑا ہوا، یعنی ان کے بیچ ایک بار جھگڑا ہوا اور نوبت مار پیٹ تک پہنچی۔ مار پیٹ کی نوبت آ گئی۔ ہرن ہلکا پھلکا اور پھرتیلا تھا۔ اب ہرن جو تھا وہ ہلکا پھلکا تھا کہ وہ اچھل اچھل کر اسے پیٹتا۔ اس نے اچھل اچھل کر گھوڑے کو پیٹا۔ مار پیٹ میں گھوڑے کو چوٹ آئی۔ مار پیٹ میں کیا ہوا؟ گھوڑا ہی زخمی ہو گیا، اسے اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ اب اسے کیا ہوا؟ اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ گھوڑا کچھ نہ کر پایا اور ہرن مار پیٹ کر چلا گیا، کیونکہ ہرن ہلکا پھلکا اور پھرتیلا تھا۔ گھوڑے کو بہت غصہ آیا۔ اب گھوڑے کو بہت غصہ آیا، اس نے سوچا کہ ہرن سے بدلہ لینا چاہیے، لیکن بدلہ لے تو کیسے؟ تو سوچا بدلہ لوں کیسے؟ بہت دنوں تک جنگل میں مارا مارا پھرتا رہا۔ ایک دن اس کی نظر ایک آدمی پر پڑی۔ کافی دنوں تک وہ کیا رہا؟ جنگل میں پھرتا رہا۔ اچانک اس کی نظر ایک آدمی پر پڑی جو تیر کمان لیے شکار کی تلاش میں، یعنی شکاری تھا، تلاش میں پھر رہا تھا۔ گھوڑے نے پوچھا، آدمی تم جنگل میں اکیلے کیا کرتے پھر رہے ہو؟ اب گھوڑے نے پوچھا کہ آدمی نے پوچھا، گھوڑے تم اکیلے جنگل میں کیا کرتے پھر رہے ہو؟ تو آدمی نے جواب دیا، میں شکاری ہوں۔ اس نے کیا کہا کہ میں شکاری ہوں اور شکار کی تلاش میں ہوں۔ گھوڑے نے کہا، اگر میں تمہیں کوئی شکار دکھا دوں کیا تم اسے مارو گے؟ اس کو مار دو گے؟ اب گھوڑے نے کیا کہا؟ شکاری کو کہا، اگر میں تمہیں کوئی شکار دکھا دوں تو کیا تم اس کو مار دو گے؟ ہاں، کیوں نہیں، شکاری نے کیا کہا، کیوں نہیں ماروں گا، میرا تو کام ہی یہی ہے، شکاری نے کہا۔ اب تو گھوڑا خوش ہو گیا۔ اب گھوڑا کیا ہوا؟ خوش ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں ایک ترکیب آ گئی، یعنی ایک خیال آیا، ایک سوچ آئی۔ اس نے شکاری سے کہا، اس جنگل میں ایک ہرن رہتا ہے۔ اس نے کیا کہا؟ جنگل میں ایک ہرن رہتا ہے، تم چاہو تو اس کو مار سکتے ہو۔ شکاری نے کہا، مارنے کو تو میں مار دوں، لیکن تم ہی بتاؤ کہ میں اس کے پیچھے کیسے دوڑ سکتا ہوں۔ اس نے کہا کہ تم ہی بتا میں کیسے دوڑ سکتا ہوں، ہاں اگر تم میری مدد کرو تو میں اسے مار دوں۔ گھوڑے نے کہا، میں تیار ہوں، بتاؤ میں تمہاری کیا مدد کروں۔ اب شکاری نے کیا کہا؟ شکاری نے کہا، مجھے اپنی پیٹھ پر بٹھا لو اور وہاں لے چلو جہاں ہرن رہتا ہے۔ گھوڑے نے شکاری کو اپنی پیٹھ پر بٹھا لیا۔ تو شکاری نے کہا، بھائی گھوڑے، بات سنو، اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو میں تمہارے منہ میں لگام ڈال دوں۔ اس نے کیا کہا کہ اگر تجھے اعتراض نہ ہو، تم ناراض نہ ہو